الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتح المنان سجدے کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہماری۔ تشہد کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ باب التشہد۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہدا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تشہد۔ کفی بین کفیہ، پورا پورا اچھے طریقے سے۔ کما یعلمنی سورۃ من القرآن، ایسے جیسے مجھے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی روایتین، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قعد احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں قعدہ کرے، بیٹھے، فلیقل، تو یہ پڑھے، التحیات للہ وذکرہ، وزاد عند ذکری عباد اللہ الصالحین۔ اچھا، باقی تو تشہد اسی طرح اس روایت میں ذکر ہوئی ہے جس طرح پچھلی میں ہوئی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں عباد اللہ الصالحین کے وقت اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ، کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم سلامتی حاصل کر لو گے، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ہر نیک بندے پر۔ اچھا، تم سلام بھیجو گے، جب تم ایسا کرو گے تو تم سلام بھیجو گے آسمان و زمین میں ہر نیک بندے پر۔ وفی آخری ہی، اس کے آخری الفاظ میں یہ ہے، ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر اس اتحیات پڑھنے والے کو اختیار ہوگا سوال کرنے کا، دعا کرنے کا، جو چاہے۔ وفی روایتین، ایک روایت میں یہ ہے، ثم یتخیر من الدعاء، پھر اسے اختیار ہوگا دعا کرنے کا، عجبہ الیہ، جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اخرجہ البخاری و مسلم، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے تخریج کیا۔ وَأَخْرَجَ النِّسَائِي روایت الاولیٰ، جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی والی روایت کو تخریج کیا ہے، الا انہ قال، مگر یہ کہ انہوں نے اس روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے گا، عودا، اچھا، میں بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عودا کفا بین کفیہ، ان الفاظ کی جگہ کفا بین کفیہ۔ وَلَهُ وَلِلتِّرمذی، امام نسائی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، قالا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اذا قعدنا فی الرکعتین، جب ہم دو رکعتوں کے بعد بیٹھیں، ان نقول، تو یوں کہا کریں، التحیات للہ، وذکر الحدیث، حدیث کو ذکر کیا، وفی روایتی ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے، کننا اذا جلسنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھا کرتے تھے، قلنا، تو ہم یہ کہتے تھے، السلام علی اللہ
قبل عبادہ السلام علی فلان و فلان الحدیث کما ذکر کما ذکر فی المشکاتی، جیسا کہ مشکات میں ذکر کیا گیا، وفی روایتین، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کالا اذا قلتا ہذا او قدیت ہذا، فرمایا جب تم یہ کہہ لو یا یہ پورا کر لو، فقد قدیت صلاتک، تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی، ان شئتا ان تقوما، اگر چاہو کہ کھڑے ہو تو فقم، کھڑے ہو جاؤ، وَإِن شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ، اگر چاہو کہ بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو۔ وَفِيهِ، اس روایت میں کالا القمۃ ان عبد اللہ بن مسعود اخذ بیدہ، القمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی عبداللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں تشہد سکھائی تھی۔ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْأُصُولِ روایات اخر، اور جامع الاصول میں مزید اور بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وَعَنْ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ وکانا یقول، فرماتے ہیں، التحیات مبارکات الصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخرجہ مسلم و ابو داود و الترمذی و النسائی الا ان الترمذی قال سلام علیک بغیر الف فی الف ولام۔ اچھا جی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو روایت بیان کی ہے اس میں الف لام نہیں ہے۔ قالا ہوا و ابو داود و النسائی کما یعلمنا القرآن، وقال النسائی مثل الترمذی، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلو معہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ساتھ کچھ حضرات نے نماز پڑھی، فقالا، تو انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا کانا عند القعدۃ، جب قعدے کے وقت، جب قعدے کا وقت ہو، فلیکم من اولا من اولی قولی احدکم، تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک کا پہلا قول، ہر ایک کی پہلے الفاظ یہ ہوں، التحیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ الحدیث۔ وفی آخری ہی، دوسری روایت میں یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اخرجہ النسائی ومسلم وابو داود۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے ایسے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے، بسم اللہ وباللہ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحدیث۔ وفی آخر ہی، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اسأل اللہ الجنت، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من النار، جہنم سے، اخرجہ النسائی۔ عن ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ قال ابن عمر زدت فیہا وبرکاتہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اتحیات میں برکاتہ کو زیادہ کیا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قال ابن عمر زدت فیہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں زیادہ کیا ہے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اخرجہ ابو داود۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعلمنا التشہد علی المنبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تشہد سکھاتے تھے ممبر پر، کما یعلمنا المعلم الغلمان فی المکتب، ایسے جیسے بچوں کو درس گاہ میں استاد سکھاتا ہے۔ رواہ مسدد والطحاوی ان ابی عالیۃ ان ابی العالیۃ قال سمع ابن عباس رجلا، فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو سنا، ہینا جلس فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں بیٹھا، نماز میں جلسہ کیا، یقول وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ قبل التشہد، فن تہرہ یقول، تو اسے جھڑکا کہتے ہوئے کہ ابتدع بالتشہد، یہ کہتے ہوئے کہ تشہد سے ابتدا کرو۔ رواہ عبد الرزاق۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا فواتح الکلم و جوامع او جوامع الکلم و فواتحہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلام کی ابتدا یا کلام کے جوامع اور ابتدائی کلمات سکھایا کرتے تھے۔ وفی روایتی فواتح الخیر و جوامعہ، ایک روایت میں ہے کہ بھلائی کی ابتدا اور بھلائی کے جوامع سکھایا کرتے تھے، اور جوامع الخیر و خواتمہ۔ وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے تھے، مَا نَقُولُ فِي صَلَاتِنَا، اپنی نماز میں کیا پڑھا کریں، حَتَّى عَلَّمَنَا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، قَالَ فرمایا، قُولُوا کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر۔ رواہ عبد الرزاق۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ما کننا نکتب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث الا الاستخارۃ والتشہد۔ اچھا جی، انہی سے یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں احادیث نہیں لکھا کرتے تھے سوائے استخارے اور تشہد کی دعا کے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ عمر بن الخطاب بیدی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فعلمنی التشہد، اور مجھے تشہد سکھایا، وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا، فعلمہ التشہد، اور انہیں تشہد سکھایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات المبارکات للہ۔ رواہ دارقطنی وقال ھذا الاسناد حسن والحاکم۔ ان عبد الرحمن بن عبد القاری قال شہدت عمر بن الخطاب،
فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہو علی المنبری، وہ منبر پر موجود تھے، وہو یعلم الناس، وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے التشہد، تشہد، بسم اللہ رس خیر الاسماء التحیات للہ، زاکیات للہ، طیبات الصلاوات للہ، السلام علیک ایھا النبی، رواہ مالک والشافعی۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجزئ صلاۃ الا بالتشہد، کہ نماز درست نہیں ہوتی بغیر تشہد کے۔ قال من لم یتشہد، فرمایا کہ جس نے تشہد نہ پڑھی، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں۔ رواہ عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ و مسدد والحاکم والبیہقی۔ عن ابی المتوکل قال سألنا ابا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن التشہد، ابو متوکل فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشہد کے بارے میں پوچھا، فقال التحیات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی، الحدیث۔ قال ابو سعید كنا لا نكتب شيئا الا القرآن والتشہد، رواہ ابن ابی شیبہ۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انہ کان اذا تشہد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تشہد پڑھتے، قالا فرماتے بسم اللہ و باللہ، رواہ بیہقی۔ عن ابن جریج قال اخبرنی عطاء ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یسلمون والنبی حی۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سلام پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فرماتے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلما ماتا قالوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ یوں کہنے لگے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال عطاء وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم التشہد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تشہد سکھاتے تھے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، واشهد ان محمدن رسولہ وعبدہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کنت عبدا قبل ان اکون رسولا، کہ میں رسول ہونے سے پہلے بندہ ہوں۔ کل، تو یوں کہا کرو، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رواہ عبد الرزاق۔ عن علی ابن معاوی قال کنت صلیت الی جنب ابن عمر، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی، فقلبت الحصا او الحصبا، تو میں نے کنکری کو پلٹا یا چادر کو پلٹا، فقال لی ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، لا تقلب الحصا، کہ کہ کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرو، نہ ہٹاؤ، فإن تقلیب الحصا من الشیطان، کیونکہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا شیطان کا کام ہے، فافعل کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو جیسا میں نے یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ قلت وَكَيْفَ رَأَيْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے عرض کی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قال ہاکذا، فرمایا ایسے، وَنَصَبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى، اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھا، وَاتَّجَعَ الْيُسْرَى، اور بائیں کو لٹا دیا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى،
اپنے دائیں ہاتھ دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھا، وَيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور اپنے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اور سبابہ سے اشارہ کیا۔